کھپ گئے تھے۔ جب انسان پیدا ہو گیا تو رب کائنات نے کہا حیوانوں جس طرح میں نے درخت تم میں کھپا دیے تمہارے پالنے میں، اب تمہیں انسان کے پالنے میں کھپانا چاہتا ہوں۔ تو وہ بکری جو پودے کھا کے پلی تھی اب وہ بندہ کے کھانے کی شے بن گئی۔ اب ذبح ہو رہی ہے بکرا، انسان کھا رہا ہے۔ بھینس اور گائے ذبح ہو رہی ہے، انسان کھا رہا ہے۔ گھوڑے چل رہے ہیں، انسان اوپر بیٹھ رہا ہے۔ الغرض سارا عالم حیوانات انسان کا خادم بن گیا، انسان عالم حیوانات کا مخدوم بن گیا، عالم حیوانات کا مطاع بن گیا، اور کل حیوانات، کل نباتات اور کل جمادات اور کل عناصر، کل روشنی، کل دھوپ، کل پانی، کل مٹی، سب کچھ مل کر انسان کے پلنے میں کھپنے لگے، انسان میں صرف ہونے لگے۔ یہ اتنی سی قد کا بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، کتنا؟ 6 پاؤنڈ کا، 7، 8، 9 پاؤنڈ کا اتنا بچہ پیدا ہوا، اور یہ 6 فٹ کا کیسے بن گیا؟ انسان ماں کے پیٹ سے اتنا نکلا، اتنا، ٹھیک ہے؟ بولیے آپ سب جب نکلے تو اتنے تھے، جب آئے اتنے تھے، اور اب آپ میں سے کوئی بھی اتنا نہیں بیٹھا، سب اتنے اتنے ہو گئے۔ کیسے ہوئے؟ ایک سادہ سوال ہے، حیوانوں کو کھا کر اتنے ہوئے۔ حیوانات آپ کے اندر گئے۔ آج گھر میں کیا پکا ہے جی؟ آج مرغ پکا ہے، آج مٹن پکا ہے، بکرا پکا ہے، گوشت پکا ہے، آج بیف پکا ہے، گائے کا گوشت ہے، آج سبزی ہے، آج مٹر ہے، آج قیمہ ہے، آج آلو ہے۔ حیوان بھی کھپ گئے آپ میں، نباتات بھی آپ میں کھپ گئے۔ یہ بکری کا دودھ ہے، یہ گائے کا دودھ ہے، تو دودھ بھی کھپ گیا، پانی بھی کھپ گیا۔ الغرض ہر شے جس کو پچھلے کھاتے چلے آ رہے تھے اور پلتے چلے آ رہے تھے، اگلے ان کو کھاتے گئے، پھر وہ پلے تو جو اگلی مخلوق آئی وہ ان کو کھا گئی، اور ساری مخلوقیں آئیں تو انسان ان کو کھا گیا، اور کھا کے دھوبی گھاٹ میں آ گئے۔ پل کر جوان ہو کر، بولیے نا، وہ بھی اب آپ کے اندر بکرا ہے یا نہیں جی؟ آپ کے اندر بکرا ہے کہ نہیں؟ گائے بھینس ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ آلو گوشت بینگن ہے یا نہیں؟ بٹیر تیتر ہیں یا نہیں؟ سبزیاں پھل فروٹ درخت سب کچھ ہے یا نہیں؟ تو گویا وہ جو ساری کائنات اللہ نے جس کی ابتدا جمادات سے کی تھی، پھر ارتقاء کے بعد جو نباتات بنی تھی، پھر جو حیوانات بنی تھی، وہ کائنات کے سارے جہاں انسان کے اندر گم ہو گئے۔ اب ایک انسان ہے، اس میں عالم حیوانات بھی ہے، اس میں عالم نباتات بھی ہے، اس میں عالم جمادات بھی ہے، اس میں عالم جنات بھی ہے، عالم ملائک بھی ہے، اس انسان میں اندھیرا بھی ہے، اس میں روشنی بھی ہے، انسان میں زمین بھی ہے، انسان میں آسمان بھی ہے۔ یہ جو آپ کے سروں پر بال ہیں، یہ عالم نباتات پودوں درختوں کا نشان بتا رہے ہیں۔ یہ جو آپ کو رگ و ریشے میں خون دوڑ رہا ہے، یہ دریاؤں اور ندی نالوں کا نشان بتا رہے ہیں۔ یہ جو آپ کے سینے میں دل ہے اور روح ہے، یہ آسمان عرش اور عالم بالا کا پتہ بتا رہی ہے۔ اور جو آپ کے اندر نفس اور بری خواہشیں اور نیچے سفلی پہلو ہیں، یہ سب عالم پست اور عالم نفسیات کا پتہ بتا رہے ہیں۔ یہ جو سجدے میں گر کے سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، یہ عالم ملائکہ کا پتہ بتا رہے ہیں۔ اور جب آپ میاں بیوی ملتے، کھاتے پیتے اور حیوانی خواہشیں پوری کرتے ہیں، اس وقت یہ سب عالم شیطانات کا پتہ بتا رہے ہیں۔ ارے انسان، تجھ میں شیطان بھی ہے، تجھ میں فرشتہ بھی ہے۔
میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان بن گیا تو کائنات کی تخلیقی حرکت، کریشن، اور کائنات کی کریشن کا پروسیس ایوولوشن، ڈارون نے زندگی کا، انسانی زندگی کا ارتقاء کسی اور حوالے سے بیان کیا تھا۔ میں ڈارون کو، ڈیوریز کو اور ڈارونزم کو، نیو ڈارونزم کو مسترد کرتا ہوں، سائنسی بنیاد پہ بھی مسترد کرتا ہوں، ایک الگ بحث ہے۔ میں نے اپنی کتابوں میں سائنسی دلائل سے رد کیا ہے ڈارون کو، مگر ڈارون تو نے ارتقاء کسی اور رنگ میں دیکھا تھا۔ تو اگر آج زندہ ہوتا تو میں تمہیں ارتقاء قرآن سے کسی اور رنگ میں دکھاتا۔ ارتقاء ہے مگر وہ نہیں جو تو نے دیکھا۔ تیرے ارتقاء میں تسلسل نہیں، انقطاع ہے، مسنگ لنک ہے، اور مصطفیٰ کے بتائے ہوئے ارتقاء میں انقطاع نہیں ہے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس رب کی جس نے کائنات کو رب العالمین، رب ابتدائی سادہ حالت سے اٹھا کر پرورش کرتے کرتے نقطہ کمال تک پہنچا دیا۔ تو ارتقاء ہے مگر ڈارون تیرا نہیں، وہ خدائی ارتقاء ہے۔ خیر، تو میں یہاں تک پہنچا کہ انسان بن گیا۔ اب جو بڑی خاص بات بتانا چاہتا ہوں، یہ بالتحقیق کسی کو معلوم نہیں کہ انسان کو بنے ہوئے کتنا زمانہ بیت گیا۔ خاص بات بتا رہا ہوں، یہ کسی کو معلوم نہیں کہ انسان کو وجود میں آئے ہوئے کتنا زمانہ بولیے بیت گیا۔ سائنسدان اگر ان کی بات مان لیں، اینتھروپولوجی کو مان لیں، اور ان کی اپنی جو پوری کی پوری ڈسکشنز ہیں، کوسمولوجی جو کائنات کی زندگی کے بارے میں، انسان کی حیاتیات اور حیاتی ارتقاء کی تاریخ پر بحث کرتے ہوئے اگر اس کو غور کر لیں تو سائنس یہ کہتی ہے کہ اس کائنات میں انسان کو وجود میں آئے ہوئے اربوں سال، کروڑوں اربوں سال بیت گئے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ سائنس کہتی ہے کروڑوں اربوں سال بیت گئے۔ میں نہیں کہتا کہ اربوں سال بیتے یا کروڑوں سال بیتے، مگر یہ کہتا ہوں اگر اربوں سال بیتے تب بھی، کروڑوں سال بیتے بولیے تب بھی، نباتات بھی بنے تھے، جمادات بھی بنے، مگر جمادات کے بعد نباتات کی مخلوق بنائی گئی، نباتات بنے، ان کے بعد حیوانات بنائے گئے، اور حیوانات بنے، پھر انسان بنایا گیا۔ انسان کو بنے ہوئے کروڑوں اربوں سال گزر گئے، مگر انسان کے بننے کے بعد اس کائنات میں اس کے بعد آگے کوئی اور مخلوق نہ آئی۔ انسان کے بعد نئی کوئی مخلوق نہ بنی، جس سے پتہ چلا کہ کائنات میں حیات یعنی زندگی کی حرکت کا سفر، زندگی کے ارتقاء کا سفر جو جمادات پر ختم نہ ہوا تھا، نباتات پہ ختم نہ ہوا تھا، حیوانات پہ ختم نہ ہوا تھا، وہ انسان پر ختم ہو گیا۔ کروڑوں اربوں سال بیت گئے، انسان کے بننے کے بعد عالم خلق میں نئی مخلوق کا اضافہ نہیں ہوا۔ سلسلہ تخلیق انسان پر رک گیا۔ تو میں نے بتایا کہ جہاں کام آگے بڑھنے سے رک جائے تو سمجھو مقصود حاصل ہو گیا، سمجھو۔ تو کائنات کا تسلسل حیات، کائنات کی حرکت حیات، اس کی موشن، اس کی ڈیولپمنٹ، اس کی ایوولوشن، کریشن میں، زندگی میں، تخلیق میں انسان کے نقطے پر آ کر رک چکی ہے، اور حرکت کا سفر انسان سے آگے نہیں بڑھا۔ تو پتا چلا کہ اے کائنات، تجھے تیرا مقصود مل گیا ہے، اور مقصود انسان ہے۔ مقصود بولیے انسان، مقصود کائنات ہو گیا۔
انسان بولیے مقصود کائنات ہو گیا. اب آگے چلے. یہاں تک تو پورا مقدمہ سمجھ میں آ گیا یا نہیں؟ مقدمہ جیتنا بھی ہے، مقدمہ انجام تک ججمنٹ لینی ہے. آج ججمنٹ، فیصلہ سنانا ہے. تو انسان بن گیا، کائنات کے سلسلہ تخلیق کا مقصود آ گیا. اپنے آبجیکٹو کو کائنات نے پا لیا، اپنے آئیڈیل کو پا لیا، اپنے ڈیسٹینیشن کو، منزل کو پا لیا. اب جب انسان وجود میں آیا تو انسان کتنی قسم کے؟ بنیادی طور پہ انسان کی دو قسمیں. بولیے کتنی؟ ایک کافر، ایک مومن. موٹی موٹی دو قسمیں. درجے الگ ہیں، مسلمان میں بھی درجے ہیں، پھر کافروں کے بھی درجے ہیں، مگر ایک کافر بولیے اور ایک مومن. بتا دوں کہ کافر کیا ہے تو انسان یا نہیں؟ بولیے نا. کافر بھی انسان اور مومن بھی انسان. تو دو میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ آپ 1 کلو سیب لائے، 5 سیب کلو میں آ گئے، 4 اچھے تھے، 1 گلا ہوا تھا. جب آپ کھانے کے لیے بیٹھے تو دیکھا کہ 1 گلا ہوا ہے. آپ نے گلے ہوئے سیب کو پھینک دیا اور جو ٹھیک سیب تھے ان کو کھا لیا. تو جو انسان گل سڑ جائے اس کو پھینک دیتے ہیں، اسی کو کافر کہتے ہیں. اور جو ٹھیک رہے وہ مومن ہے. اور پھینک دینے کا نام دوزخ ہے. جس کو پھینکا گیا وہ دوزخ میں گیا. انڈے آپ نے رکھے، 1 انڈا گندا تھا، اس 1 گندے انڈے کو آپ نے اٹھا کے پھینک دیا کہ بقیہ انڈوں کو کہیں خراب نہ کر دے. ہیں سب انڈے، مگر اچھے انڈے کو لے لیا، گندے انڈے کو پھینک دیا. تو جس کو پھینک دیتے ہیں وہ کافر ہے، جس کو رکھ لیتے ہیں وہ مومن ہے. اسی طرح انسان سب ہیں. جو خراب ہو گیا، گل گیا، سڑ گیا، گندا ہو گیا، بگڑ گیا، وہ کافر ہوا، وہ پھینکے جانے کے قابل. اور جو اچھا رہا وہ اپنائے جانے کے قابل، وہ مومن ہو گیا. سو آپ نے کافر کو اٹھا کے پھینک دیا. بولیے کافر کو اٹھا کر پھینک دیا. کون بچ گئے؟ مومن. آگے بڑھے. بارش کے قطرے رحمت کے آ گئے. چونکہ ہم منزل رحمت کی طرف بڑھ رہے ہیں، رحمت اشارہ دے رہی ہے. فیصل آباد والو مجھے نہیں معلوم بارش کتنی آئے، آپ کو چوم کے چلی جائے یا جھوم کے چلی جائے، یا وہ بھی یہ باتیں پیاری پیاری سننے کے لیے رک جائے، رم جھم میں بن جائے. تو جو رہنے والے ہیں وہی پانے والے ہیں. جو رہیں گے وہ پائیں گے. تو سمجھیں کہ بارش بھی اگر آ گئی تو وہ بھی پانے کے لیے آ گئی ہے. لہذا گھبرائیں گے بارش سے؟ بولیے شاید امتحان آ جائے. ہاں آج یہ بھی دیکھتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب آپ نے کافر کو اٹھا کے پھینک دیا تو کون بچ گئے؟ بولیے نا مومن. اب آپ نے پوچھا قادری صاحب کافر کا تو آپ نے سمجھا دیا اور ہم نے پھینک بھی دیا، اب رہ گئے مومن. تو مومن کا بتا دے کہ مومن کون ہے اور مومن بنتا کیسے ہے. یہ بھی تو سمجھنا چاہیے یا نہیں؟ بولیے. یہ بات تو بھی کہ جو اچھا ہوا وہ مومن ہوا، مگر پھر تعریف رہی کہ مومن بنتا کیسے ہے. آ جائیے. کافر گئے تو مومن بچے انسان میں سے. تو مومن وہ ہے جس کے پاس ایمان ہو. مومن وہ ہے جس کے پاس ایمان ہو. تو گویا مومن کی بات ایمان پہ آ کے رکی کہ ایمان سے مومن بنانا. بولیے ایمان سے مومن بنانا. ایمان سے مومن بنانا.
اب آپ پوچھیں گے کہ قادری صاحب ایمان کیا ہے؟ تو سادہ سادہ بتا رہا ہوں، ایمان نام ہے ماننے کا۔ آپ میرے ساتھ چلیں گے اور سمجھتے چلے آئیں گے، ایمان نام ہے، بولیے نا، ماننے کا۔ ایمان نام ہے ماننے کا۔ سوال پیدا ہوا بھائی کس کو ماننے کا؟ ایمان ہے ماننا، کس کو ماننا؟ فیصل آباد کے گھنٹہ گھر کو ماننا، ضلع فیصل آباد کی ایڈمنسٹریشن کو ماننا، پنجاب حکومت کو ماننا، ایل ایف او کو ماننا، آئین پاکستان کو ماننا، امریکہ کو ماننا، مولانا صاحب کو ماننا، جی پیر صاحب کو ماننا، بابا کس کو ماننا؟ ایمان نام ہے ماننے کا۔ تو جب کہا ماننا، یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے مان لیتے ہیں، تو ایمان نام ہوا ماننے کا۔ تو سوال ہے بھئی کس کو ماننا؟ آپ کو ماننے سے ایمان نہیں بنتا، مجھے ماننے سے ایمان نہیں بنتا۔ ارے کسی شے کو ماننے سے ایمان، زمین کو ماننے سے ایمان نہیں بنتا، آسمان کو ماننے سے ایمان، سارے جہان کو مان لے ایمان نہیں بنتا۔ تو سوال یہ ہوا کہ کس کو مانے تو ایمان بنے گا؟ کس کو ماننا ایمان ہے، یہ سوال ہوا۔ اب یہاں تک پہنچ گئے جی، اب کس کو ماننا سمجھاتا ہوں۔ بسم اللہ۔ بعضوں نے کہا خدا کو ماننا، اس سے ایمان بنا۔ کیا ایمان بنا؟ میں کہتا ہوں نہیں، فیصل آباد میں کہہ رہا ہوں، جس کا جی چاہے فتویٰ لگا گا۔ اگر خدا کو ماننے سے ایمان بنتا ہے تو بڑے مذہب خدا کو مانتے پھرتے ہیں۔ عیسائی بھی خدا کو مانتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں خدا کو ماننا ایمان ہے تو عیسائی بھی خدا کو مانتے ہیں۔ آپ کہیں گے جی نہیں، وہ تو 3 خداؤں کو مانتے ہیں۔ پہلے میں کہوں گا ہندو بھی خدا کو مانتے ہیں، تو کیا مومن ہوئے؟ بولیے۔ آپ کہیں گے جی نہیں، اس لیے کہ وہ تو ہزاروں خداؤں کو مانتے ہیں۔ تو پھر میں کہتا ہوں عیسائی بھی خدا کو مانتے ہیں۔ آپ کہیں گے نہیں، وہ تو 3 خدا مانتے ہیں۔ آئیے پھر میں بتاتا ہوں، یہودی خدا کو مانتے ہیں اور وہ ایک مانتے ہیں۔ اگر خدا کو ماننے سے بندہ مومن بنتا ہے اور خدا کو ایک ماننے سے مومن بنتا ہے، تو یہودی کو مومن کہے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تو مجھ سے پوچھئے پھر کس کو ماننے سے ایمان ہوتا ہے؟ خدا کی قسم، خدا کو ماننے سے ایمان نہیں بنتا، پہلے مصطفیٰ کو ماننے سے ایمان بنتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، آقا علیہ السلام کوہ صفا پر کھڑے ہیں، پہاڑ پر، شہر مکہ میں۔ قریش مکہ، مشرکین، کفار سب کو بلا لیا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو، اگر میں ماننے کی بات سمجھا رہا ہوں، ماننا، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے اور تم پر حملہ کر دے گا، تو کیا میری بات مان لو گے؟ کیا کہا؟ کیا فرمایا؟ میری بات مان لو گے؟ کفار اور مشرکین نے کہا ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا کیسے مان لو گے؟ تم نے تو وہ لشکر دیکھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں،
تو دیکھے بغیر کیسے مان لو گے؟ انہوں نے جواب دیا لشکر کو تو نہیں دیکھا مگر اے محمد بن عبداللہ تم کو تو دیکھا ہے، 40 برس دیکھا ہے، آپ کی زبان مبارک سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، آپ کو دیکھا ہے، آپ کو سچا مانتے ہیں۔ لشکر دیکھیں یا نہ دیکھیں، بن دیکھے بھی آپ نے کہہ دیا لشکر ہے، ہم مان لیں گے۔ کیوں؟ آپ کو مانتے ہیں کہ آپ سچے ہیں۔ جب آقا علیہ السلام نے ان کا یہ جواب سنا تو اس پر فرمایا لوگو، جس طرح مجھے مان کر بن دیکھے لشکر کو مان رہے ہو، اسی طرح مجھے مان کر بن دیکھے خدا کو مان لو جس نے مجھے بھیجا ہے۔ دلیل سنیے کہ تاجدار کائنات نے کیا دی۔ فرمایا مجھے سچا مان کر بن دیکھے لشکر کو مان رہے ہو، اسی طرح مجھے سچا مان کر بن دیکھے خدا کو مان لو۔ سو جنہوں نے مصطفیٰ کو اس بات میں مان لیا، جنہوں نے مصطفیٰ کو اس بات میں مان لیا، وہ ابو بکر و عمر ہو گئے، وہ علی ہو گئے، وہ عثمان غنی ہو گئے، وہ مومن ہو گئے۔ جنہوں نے اس بات میں مصطفیٰ کو نہ مانا وہ ابو جہل اور ابو لہب رہے۔ اب یہاں نکتہ سمجھ میں آ جائے گا۔ جب آقا علیہ السلام یہ فرما رہے تھے کہ لشکر ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم مانتے ہیں، اب بتائیے انہوں نے ماننے والوں نے پہلے لشکر کو مانا یا لشکر کی خبر دینے والے محمد کو مانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ بتائیے پہلے کس کو مانا؟ اونچا بولے نا بھئی، پہلے لشکر کو مانا یا پہلے لشکر کی خبر دینے والے مصطفیٰ کو مانا؟ تو پہلے مخبر کو مانتے ہیں جو خبر دیتا ہے، اور مخبر کو سچا مانے تو تب خبر مانی جاتی ہے۔ اگر مخبر کو مانے ہی نہ تو خبر کوئی نہیں مانی جاتی۔ تو خبر کو بعد میں مانتے ہیں، مخبر کو پہلے مانتے ہیں۔ تو جس طرح لشکر سے پہلے مخبر مصطفیٰ کو مانا، اسی طرح مصطفیٰ نے فرمایا اسی لشکر کی مثال کو سامنے رکھ کر میرے کہے پر خدا کو بن دیکھے مان لو۔ تو بولیے جنہوں نے خدا کو مان لیا انہوں نے پہلے خدا کو مانا یا پہلے مصطفیٰ کو مانا؟ کس کو مانا؟ خدا کو تو پہلے اس لیے نہ مان سکتے تھے، نہ خدا کو دیکھا تھا، نہ خدا کو سنا تھا، نہ خدا کو چھوا تھا، نہ خدا کو چکھا تھا، نہ خدا کو سونگا تھا، نہ خدا کو سنا تھا، نہ خدا کو سمجھا تھا، نہ ان کے عقل میں اتنی وسعت تھی کہ خدا ان کے دماغ میں آتا، نہ خدا ان کی آنکھ میں آیا، نہ خدا ان کے کان میں آیا، نہ خدا ان کے وہم و گمان میں آیا۔ خدا کو ماننے کی تو کوئی بات نہ تھی، ماننا چاہتے بھی تو کیسے مانتے؟ تو خدا کی تو خبر تھی اور خبر دے رہا تھا ہمارے اور تمہارے اور صحابہ کے اور اہل بیت کے بن دیکھے مخبر مصطفیٰ خبر دے رہا تھا کہ خدا ہے۔ کسی نے خدا کو دیکھا نہ تھا۔ جب یہ بات ہوئی تو جنہوں نے خدا کو مان لیا اور خدا کو ایک مان لیا اور لات منات عزا حبل جھوٹے خدا اٹھا کے پھینک دیے، سب جھوٹے خدا اٹھا کر پھینک دیے، یہ مان کر کے خدا ایک ہے۔ بس اس سوال کا جواب دے دو کہ ان سب مومنوں نے جب مانا اور مومن بنے تو بولیے کہ ان کو مصطفیٰ کا ماننا مومن بنا گیا یا خدا کا ماننا مومن بنا گیا؟ مصطفیٰ کو پہلے مانے تو مصطفیٰ کے ماننے سے خدا کے ماننے تک پہنچے، حضور کے ماننے سے خدا کے ماننے تک پہنچے۔ تو پتہ چلا کہ ایمان
نام ہے ماننے کا، نام ہے ماننے کا، اور ماننے کے لیے جاننا ضروری ہوتا ہے، ماننے کے لیے جاننا ضروری ہوتا ہے، اور خدا کو تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ تو گویا ایمان مصطفیٰ کے ماننے کا نام ہوا۔ کس کے؟ بولیے، مصطفیٰ کے ماننے کا نام ایمان ہے۔ اور جب مصطفیٰ کو مانا تو سنیے، جو جو منواتے گئے وہ مانتے چلے گئے، جس جس شے سے ہٹاتے گئے ہٹتے گئے، جدھر جدھر جھکاتے گئے جھکتے گئے، جدھر منہ کراتے گئے منہ کرتے گئے، جدھر سے منہ ہٹاتے گئے منہ ہٹاتے گئے۔ ارے مصطفیٰ نے کہا یہ اینٹوں کا بنا ہوا گھر، اسے کعبہ خدا کا گھر کہو۔ نہ کوئی کتبہ لگا ہوا تھا خدا کا لکھا ہوا کہ یہ خدا کا گھر ہے،